बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़वा न्यूज़ से मैं हूं नासिर हयात। आज का जो हमारा मौजू है वो है गुज़श्ता रोज़ जो महकमा एंटी करप्शन की जानिब से अकाउंट ऑफिस का जो ऑडिट ऑफिसर थे शकील अहमद, उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद जो है छोड़ दिया गया। वाक़या असल है क्या, हक़ाइक़ क्या है, FIR क्या हुई और फिर जो मुल्ज़म है वो रिहा कैसे हुआ और मुद्दई का इसमें क्या किरदार है, महकमा एंटी करप्शन ने क्या किरदार अदा किया, इस हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे। गुज़श्ता रोज़ सर्कल इंस्पेक्टर सरफराज गाड़ी ने अपनी टीम जिसमें जमशेद अली खान साहब भी मौजूद थे और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने अकाउंट ऑफिस की बालाई मंजिल पर छापा मारा, जहां पर जो ऑडिट ऑफिसर था शकील अहमद उसका नाम है, उससे रिश्वत के इवज़ हासिल किए गए 90,000 रुपए के जो निशान ज़दा नोट थे वो बरामद कर लिए गए। उसकी बाकायदा वीडियो मीडिया को भी फराहम की गई, मौका पर फुटेज बनाई गई, वायरल हुई, लोगों की जानब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके फौरी तौर पर जेल मुंतकिल किया गया और जो इसका मुद्दई था परवेज़ अहमद ख़ान, उसकी मुद्दईयत में PCA 5247 और 161 पे के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो मुद्दई है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो भक्कर का रिहायशी है। ये परवेज़ अहमद ख़ान FIR में लिखवा रहे हैं और असफर ट्रेडर शायद उसका मैनेजर ऑपरेशन है। तो आजकल वो लिया में मुकीम है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल के ज़िम्मे उनकी कोई रकम बकाया थी, जिसके उन्होंने महकमा हेल्थ से बिल हासिल किए और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के पास वो गए हैं और उनको कहा है कि आप मेरे ये बिल क्लियर कर दें, जिसके इवज़ जो शकील अहमद ऑडिट अफसर हैं उन्होंने 2,90,000 रुपये रिश्वत तलब की। 2 लाख रुपए दे दिए गए और जो 90,000 रुपये थे वो बाद अज़ां देने तय पाए, जिस पर जो मुद्दई परवेज़ अहमद ख़ान है उन्होंने वो फौरी तौर पर 90,000 रुपये लेके एंटी करप्शन से रब्ता किया, उनसे निशान लिखवाए, जो कानूनी प्रोसेस था वो मुकम्मल किया गया और उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर सरफराज गाड़ी ने मजिस्ट्रेट के हमरा और टीम के हमरा वहाँ पर कार्रवाई करके मौके से ही रकम भी बरामद कर ली और मुलज़म को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। अब यहाँ से आगे सवाल उठना शुरू होते हैं कि मुलज़म 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा कैसे हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है और जो मुद्दई ने बयान दिया वो अपने बयान से मुनहरफ क्यों हुआ। इसके बाद कुछ होता यूं है कि आज एक बयान हल्फी सामने आता है, ये 20 जून है, 20 जून को एक बयान हल्फी सामने आता है जिसमें जो मुद्दई है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि मेरा इसके साथ रिश्वत का कोई लेन देन नहीं था शकील अहमद के साथ, और ना ही इसने मुझसे कोई रिश्वत मांगी है, ना ही मैंने कोई रिश्वत दी है। सारा मामला एक गलत फहमी की बिना पर था, इसलिए अगर मुल्ज़म को डिस्चार्ज कर दिया जाए या रिहा कर दिया जाए तो उसे कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद जो है वो मुल्ज़म जो है वो रिहा कर दिया गया। ये बयान हल्फी सामने आता है, सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हो जाती है महकमा एंटी करप्शन पर कि ये ऐसे नाजायज़ फेक मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। इसमें सिर्फ महकमा एंटी करप्शन ही जिम्मेदार नहीं है, महकमा एंटी करप्शन ने अपना किरदार अदा किया, उनको दरख्वास्त मसूल हुई, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मुल्ज़म को गिरफ्तार किया, लेकिन ये यहाँ का एक असूल बन चुका है ज़िला लिया का बिलखसूस कि यहाँ पर एक दिन मुल्ज़म गिरफ्तार होता है और अगले दिन मुल्ज़म रहा हो जाता है। उसकी बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं कि गुज़श्ता 6 माह में तकरीबन 3 से 4 पटवारी गिरफ्तार किए गए और दूसरे से तीसरे दिन वो छोड़ दिए गए। उसके अलावा सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार हुए, वो रिहा हो गए, कुछ बाइज्जत बरी हो गए, कुछ जमानत पर चले गए, लेकिन सबका सिनेरियो एक ही था। उनको बयान हल्फी जो है वो मुद्दई की जानब से ही दिया गया, मुद्दई ने उनको रिलीफ दिया, किसी की जमानत हो गई, कोई रिहा हो गया, कोई बाइज्जत बरी हो गया, जिस तरह भी हुआ। तो आज जो सोशल मीडिया पर है वो महकमा एंटी करप्शन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ जो मुद्दई मुकदमा है। अब ये असल वाक़या है क्या, वो मैं
اپنے شہریوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ضلع لیا کے کہ جو پرویز احمد خان ہے یہ شخص ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا، بھکر اور کوٹ ادو کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے اور ایک بڑا ٹھیکیدار ہے جس کا کروڑوں روپے کے لین دین ہے محکمہ ہیلتھ کے ساتھ۔ تو اب جون چل رہا ہے، جون میں پیمنٹیں کلیئر ہونی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جانا ہے سلسلہ، پھر نئے سال کے نئے فنڈز آنے۔ تو اب ٹھیکیدار صاحب جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کا فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے تاکہ وہ نیکسٹ سال میں نہ جائے، نیکسٹ ایئر میں نہ جائے اور وہ لمبا نہ ہو۔ تو محکمہ صحت سے بھی انہوں نے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے بل کلیئر کرائے اور اس کے چیکس بنوائے، چیکس بنوا کر وہ 1,74,00,000 روپے کے چیکس لے کے یہ جو موصوف ہیں، جناب ان کا نام ہے شکیل احمد صاحب، آڈٹ آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں، ان کے پاس گئے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا ایک سلسلہ چلتا ہے کہ جتنی بھی پیمنٹیں ہوتی ہیں اس کا 3% طے ہے ہر محکمے سے، محکمہ تعلیم ہو، محکمہ ہیلتھ ہو یا دیگر جتنے بھی محکمے ہیں، بلڈنگ ہو یا جن کے ساتھ بھی لین دین چلتا ہے۔ تو اب کیونکہ جون سر پر تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کی مجبوری ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو کہ یہ ہر صورت اس نے پیمنٹ 25 جون سے پہلے حاصل کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو بتایا کہ بھائی جان آپ ہمیں 10% دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ یہ کلیئر کروا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 10% تو بہت زیادہ ہے، جو سابقہ روایات ہے 3% کی، اگر وہ اس طریقے سے آپ دیتے ہیں تو پھر ہم 3% دے دیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ اسی 3% کا حصہ ہے، ایک کہ 2,00,000 روپے کی پیمنٹ دی، ہمارے ذرائع کہتے ہیں یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ 2,00,000 روپے ادا کیا گیا، اور اس کے بعد یہ 90,000 روپے دینا تھا۔ تو جو ٹھیکیدار تھا اس نے عقل مندی کی، اس نے سوچا کہ انہوں نے 90,000 روپے بھی لے کر مجھے ذلیل و خوار ہی کرنا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اینٹی کرپشن سے رجوع کیا اور یہ اس کو موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑایا گیا۔ اس کے بعد محکمے انوالو ہو گئے، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے سرکاری اعلیٰ افسران اور ماتحت عملہ انوالو ہو گیا، مدعی کے گھر گئے، اس کے پاؤں پکڑے، جس طرح بھی کی، سفارشیں کروائیں، منت کی، اور اس کے ساتھ طے یہ ہوا کہ اگر آپ ہمارا بندہ 25 جون سے پہلے چھڑوا دیتے ہیں تو ہم آپ کے تمام یہ چیکس بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی تردد کے ہم کلیئر کروا دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کرتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی قسم کا جو ہے پیمنٹیں کلیئر نہیں کروائے گی۔ جس پر جو مدعی تھا وہ بھی مجبور ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میری پیمنٹیں، کیونکہ وہ تو ایک تاجر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑنے کی یا کسی معاملات میں پڑنے کی۔ تو اس نے اپنی پیمنٹ کلیئر کروانے کے لیے ان کو جو ہے وہ ریلیف دے دیا اور بیان حلفی دے دیا ملزم کے حق میں، اور ملزم کو وہ رہائی مل گئی۔ یہاں تک محکمہ اینٹی کرپشن کا ہے تو انہوں نے اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھایا، ملزم کو بھی گرفتار کیا، سب کچھ کیا۔ تو میری ابھی ایک اسی حوالے سے اینٹی کرپشن کے ایک اعلیٰ افسر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم نے اپنی جو قانون تھا، قانون کے مطابق 182 کے تحت کارروائی کر دی ہے، جس کی سزا 6 مہینے سے 2 سال کے درمیان ہوتی ہے، وہ بھی جج پر منحصر ہوتا ہے، یہ کوئی باقاعدہ FIR نہیں ہوتی، 182 ایک کلندرہ ہوتا ہے جو عدالت جاتا ہے، جہاں پر عدالت اس کو سماعت کرتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ مدعی کو اتنی سزا دے دی جائے تو وہ سزا دے دیتی ہے، ورنہ اس پہ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنا کردار ٹھیک نبھایا، آگے مدعی بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر مدعی بھی مجبور ہے، اگر وہ اس کو نہ چھوڑتا تو اس کی 1,74,00,000 روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ شاید نہ ملتی ہے اس کو۔ اور یہ میں کہوں گا کہ یہ ضلع لیا کی تاریخ کا پہلا آفیسر ہے جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے گرفتار ہوا ہے رشوت لیتے ہوئے موقع پر۔ اس سے پہلے آج تک ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر آفس کا کوئی بھی ملازم گرفتار نہیں ہو سکا، سامنے نہیں آ سکی رشوت کا، یہ پہلا کیس سامنے آیا اور وہ بھی ایک ہی دن میں نمٹا دیا گیا۔ اس میں جو شہری ہے جو سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں ان کی جانب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کو اس مذاق کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی اس حد تک یہ ہے کہ اداروں کو اس قسم کے مذاق کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ کسی بھی ادارے کے آفیسر کو پکڑا کر دوسرے دن گرفتار کرا کر دوسرے دن چھڑوا کر اپنے جو مفادات ہیں وہ مدعی حاصل کرتے ہیں۔ اداروں کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جو ایسے مدعی ہیں جو اپنے مفادات کے لیے نہ صرف اداروں کو استعمال کرتے ہیں بلکہ جو
افسران کو بھی خراب کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ 182 کوئی دفعہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ مدعی اور ملزم دونوں کے خلاف ہی مشترکہ کارروائی ہونی چاہیے کہ مدعی نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ دیکھیں ایک سینئر سول جج جو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، وہ موقع پر گئے، انہوں نے رشوت ان سے برآمد بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی مدعی جو ہے وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ تو یہ ایسے کیس گزشتہ 6 ماہ کے دوران ضلع لیا میں کافی آ چکے ہیں، جس میں پٹواری بھی شامل تھے اور دیگر اداروں کے افسر جو ہیں وہ شامل تھے لوگ، وہ رہا ہوئے ہیں۔ تو اس پر پنجاب حکومت کو کڑا سخت قانون بنانا چاہیے کہ پہلی بات کوئی جرت نہ کرے کسی کے خلاف جھوٹی درخواست دینے کی، کسی کو جھوٹا پھنسانے کی، کسی کی پگڑی اچھالنے کی، لیکن اگر وہ دے بھی دے، گرفتار بھی ہو جائے، پکڑا بھی جائے، تو پھر اس کے بعد صلح نامہ اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مدعی کو ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ اگر مدعی ملزم کسی کو ریلیف دے، کسی افسر کو ریلیف دے، تو اس کے خلاف اتنی سخت سے سخت کارروائی ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا گھٹیا کام کرنے کا نہ سوچے۔ شکریہ۔